ساتھ میں رضی احمد۔ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے دوسرے دن پیگاسس جاسوسی معاملے سمیت دوسرے بہت سے امور کی وجہ سے لوک سبھا کی کارروائی دن میں 2 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ آج لوک سبھا میں فوڈ ٹیکنالوجی، قومی اداروں، صنعت کاری اور بندوبست سے متعلق 2021 اور کچھ دوسرے بلوں پر غور کیا جائے گا۔ شری پد یسو نائک نے سیر و سیاحت، بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر مملکت کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ ملک بھر میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 41 کروڑ 18 لاکھ سے زیادہ افراد کے کووڈ سے بچاؤ کا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ کووڈ-19 سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح بہتر ہو کر 97.37% ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں پورے ملک سے 30,000 نئے معاملات کا پتہ چلا ہے، جو 125 دنوں میں سب سے کم تعداد ہے۔ چین، جاپان، سوئٹزرلینڈ اور روس کے بعد بھارت دنیا کا 5واں ایسا ملک بن گیا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ غیر ملکی زر مبادلہ موجود ہے۔ اور آج کولمبو میں بھارت اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کھیلا جائے گا۔ کووڈ-19 کے مد نظر سامعین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ برتیں، ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں، محفوظ رہیں اور یہ 4 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، جسمانی فاصلے کے لیے 2 گز کی دوری برقرار رکھیں، ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اور ٹیکہ لگوائیں۔ کووڈ سے متعلق جانکاری اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قومی ہیلپ لائنز کے ذریعے رابطہ قائم کریں، جس کے نمبر اس طرح ہیں 011-2397-8046 اور 1075۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پیگاسس جاسوسی معاملے سمیت مختلف معاملوں پر آج لگاتار دوسرے دن بھی ہنگامہ ہوا، جس کے نتیجے میں لوک سبھا کی کارروائی دن کے 2 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ جب لوک سبھا کا اجلاس آج شروع ہوا تو کانگریس، ٹی ایم سی، ڈی ایم کے ارکان اور دوسرے ارکان سیاسی رہنماؤں اور دوسروں کی مبینہ جاسوسی سے متعلق معاملہ اٹھاتے ہوئے ایوان کے وسط میں اکٹھا ہو گئے۔ اپوزیشن ارکان نے مبینہ جاسوسی اور دوسرے معاملوں پر تحریک التوا کا نوٹس دیا تھا۔ وائی ایس آر کانگریس کے ارکان بھی وشاکھاپٹنم اسٹیل پلانٹ کی نجکاری کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ جب شور و غل کا سلسلہ جاری رہا تو لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے ایوان کی کارروائی دن کے 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ لوک سبھا میں آج فیکٹرنگ ریگولیشن ترمیمی بل 2020، نیشنل انسٹیٹیوٹس آف فوڈ ٹیکنالوجی، انٹرپرینیورشپ اینڈ مینجمنٹ بل 2021 پر غور کیا جائے گا، جبکہ راجیہ سبھا میں آج میرین ایڈز ٹو نیویگیشن بل 2021 پر غور و فکر کیا جائے گا۔ ایوان بالا میں مواصلات اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے وزیر اشونی ویشنو بعض لوگوں کے فون کی معلومات اکٹھا کیے جانے سے متعلق ایک بیان دیں گے، جیسی کہ میڈیا میں خبر دی گئی ہے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیل کود کے مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر نے راجیہ سبھا کو ایک تحریری جواب میں مطلع کیا ہے کہ بھارتی کھلاڑی اور ٹیمیں ٹوکیو اولمپک کے 18 کھیلوں میں شرکت کریں گی۔ جناب ٹھاکر نے کہا کہ حکومت نے بھارتی کھلاڑیوں اور ٹیموں کو مسلسل تعاون فراہم کیا ہے تاکہ وہ اولمپک میں شرکت کے لیے زیادہ سے زیادہ کوٹا حاصل کر سکیں اور میڈل جیتنے کے اپنے امکانات میں اضافہ کر سکیں۔ شری پد یسو نائک نے سیاحت، بندرگاہوں اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر مملکت کے طور پر آج ذمہ داری سنبھال لی۔ جناب نائک نے انہیں یہ ذمہ داری سونپنے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا۔ کووڈ سے بچاؤ کے لیے ملک بھر میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 41 کروڑ 18 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 52,67,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ صحت یابی کی شرح بھی بڑھ کر 97.37% ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 45,000 سے زیادہ افراد روبہ صحت ہوئے ہیں۔ اب تک مجموعی طور پر کووڈ-19 سے 3 کروڑ 3 لاکھ سے زیادہ افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر سے 30,000 نئے معاملات کا پتہ چلا ہے اور یہ 125 دن میں سب سے کم تعداد ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 374 اموات کی خبر ملی ہے۔ اس طرح اس وبا سے 4,14,000 سے زیادہ لوگ اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ ملک میں ٹیسٹ اور جانچ کرنے کی صلاحیت میں خاطرخواہ اضافہ کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں اب تک 44 کروڑ 73 لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ صحت کی مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ اب تک ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں کو کووڈ سے بچاؤ کے 42 کروڑ 15 لاکھ سے زیادہ ٹیکے فراہم کیے جا چکے ہیں۔ انہیں مزید 71 لاکھ 40 ہزار ٹیکے بھیجے جا رہے ہیں۔
ریاستوں نے اب تک 40 کروڑ 3 لاکھ 50 ہزار ٹیکوں کا استعمال کیا ہے، جن میں ضائع ہو جانے والے ٹیکے بھی شامل ہیں۔ ملک بھر میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے حصے کے طور پر مرکزی سرکار ریاستوں اور مرکزی انتظام والے علاقوں کو مفت ٹیکے فراہم کر رہی ہے۔ کیرالہ سرکار کی جانب سے عید الاضحیٰ کے موقع پر کووڈ-19 کی پابندیوں میں ڈھیل دینے کے فیصلے کے مد نظر سپریم کورٹ نے کیرالہ سرکار سے کہا ہے کہ وہ انہی رہنما اصولوں پر کاربند رہے جو عدالت نے کانوڑ یاترا کے لیے طے کیے ہیں۔ جسٹس آر ایف نریمن اور جسٹس بی آر گوائی پر مشتمل بینچ نے ریاستی سرکار کو ہدایت دی کہ وہ آئین کی دفعہ 21 اور کانوڑ یاترا کے معاملے میں اس کے حکم پر توجہ دے۔ پچھلے جمعے کو عدالت عالیہ نے زندگی کے بنیادی حق کا حوالہ دیتے ہوئے اتر پردیش سرکار کو سالانہ کانوڑ یاترا روکنے کا حکم دیا تھا۔ عید الاضحیٰ سے پہلے لاک ڈاؤن کی پابندیوں میں نرمی کرنے کے کیرالہ سرکار کے فیصلے کے خلاف دائر کی گئی ایک درخواست کی سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے ریاستی سرکار کو یہ ہدایت دی۔ درخواست میں کہا گیا تھا کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ ریاست میں کووڈ-19 کے معاملات میں خطرناک اضافہ ہو رہا ہے، کیرالہ سرکار نے پابندیوں میں نرمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت، چین، جاپان، سوئٹزرلینڈ اور روس کے بعد بیرونی زر مبادلہ کے ذخائر رکھنے والا 5واں سب سے بڑا ملک بن گیا ہے۔ خزانے کے وزیر مملکت پنکج چودھری نے لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں کہا کہ پچھلے مہینے کی 25 تاریخ کو ملک میں بیرونی زر مبادلہ کے ذخائر تقریباً $609 ارب تک پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے زر مبادلہ کے ذخائر 18 مہینے سے زیادہ کی درآمدات کا احاطہ کرنے کے لیے کافی ہیں اور یہ کسی بھی غیر معمولی بیرونی صورتحال کا سامنا کرنے میں مددگار ہوں گے۔ جناب چودھری نے کہا کہ حکومت اور بھارتی ریزرو بینک بیرونی پوزیشن کی قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں اور کھلی معیشت کی ترقی کی رفتار میں مدد کے لیے پالیسیوں اور ضابطوں کا تعین کر رہی ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آشاڑھی ایکادشی کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے کہا کہ اس خاص دن پر ہم بھگوان وٹھل سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اچھی صحت اور بے شمار خوشیاں دے۔ انہوں نے کہا کہ ورکاری تحریک ہماری بہترین روایات کی نمائندگی کرتی ہے اور ہم آہنگی اور مساوات پر زور دیتی ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ خلل ڈالنے والے اور رکاوٹیں پیدا کرنے والے اپنی سازشوں سے بھارت کی ترقی کی رفتار کو پٹری سے نہیں اتار سکتے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس ترقی کے لیے سودمند ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ خلل ڈالنے والی عالمی تنظیمیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ بھارت ترقی کرے اور رکاوٹیں پیدا کرنے والے بھارت میں سیاسی کھلاڑی ہیں جو نہیں چاہتے کہ بھارت ترقی کرے۔ آج کولمبو کے آر پریمداسا اسٹیڈیم میں بھارت اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کھیلا جائے گا۔ یہ میچ تیسرے پہر 3 بجے شروع ہوگا۔ اتوار کو بھارت نے پہلا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ 7 وکٹ سے جیت لیا تھا۔ تیسرا اور آخری ایک روزہ میچ اس مہینے کی 23 تاریخ کو کھیلا جائے گا۔ 25 جولائی سے دونوں ٹیمیں 3 ٹوئنٹی میچ بھی کھیلیں گی۔ آکاشوانی کے خبروں کے شعبے کے ذریعے شروع کیے گئے اولمپک کوئز میں ملک کے کونے کونے کے سامعین حصہ لے رہے ہیں۔ سامعین نے بڑی تعداد میں اپنے جواب ہمیں ای میل کے ذریعے بھیجے ہیں۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سنیے۔ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے دوسرے دن پیگسس جاسوسی معاملے سمیت دوسرے بہت سے امور کی وجہ سے لوک سبھا کی کارروائی دن میں 2 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ آج لوک سبھا میں فوڈ ٹیکنالوجی، قومی اداروں، صنعت کاری اور بندوبست سے متعلق 2021 اور کچھ دوسرے بلوں پر غور کیا جائے گا۔ شری پد یسو نائک نے سرو سیاحت، بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر مملکت کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ ملک بھر میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 41 کروڑ 18 لاکھ سے زیادہ افراد کے کووڈ سے بچاؤ کا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ کووڈ-19 سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح بہتر ہو کر 97.37% ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں پورے ملک سے 30,000 نئے معاملات کا پتہ چلا ہے، جو 125 دنوں میں سب سے کم تعداد ہے۔ اور آج کولمبو میں بھارت اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔